جو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا برک کنٹری جنگ میں جائیں گے ہر حال میں. یہ جتنا رشیا سے تیل لینے جائیں گے اتنا امریکہ ان کو تیل دے دے گا. بہت بڑا اٹیک آنے والا ہے جس کے نتیجے میں یورپ اور یہ سارا پیوٹن کا ٹرمپ کی بات کو کئی دفعہ میں نے عرض کی ہے کہ اتنا سیریس نہ لیا کریں. وہ کوئی بھی دبا رکھتا ہے کانٹا، اس کا دماغ ایسے ہی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے. بیسیکلی دیکھیں اگست کافی جنگوں سے بھرا ہوا ہے. یہ یو کے فرانس، یورپ، یہ سارا معاملے میں بھی کوئی ملک ایک آدھا نیا شامل ہو سکتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. اب تو آپ کے فیوریٹ ہیں، ڈیلی بیسس پہ اسامہ صاحب آپ کو آ کر کیلکولیشن دیتے ہیں اسٹرالوجی کی. آج 4 اگست 2025 بروز پیر ہے. امپورٹنٹ ناظرین خبریں لیں گے، اینڈ پہ دعا بھی ہوگی، اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو تاکہ خبریں بھی بتائیں گے. ساتھ آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں آج اس پر بھی گفتگو کر کے اسامہ صاحب کو بتائیں گے کہ یہ لوگ ہمیں کمنٹس کر رہے ہیں اور ان کے یہ سوالات ہیں. اور لیکن پریڈکشن ہم اسامہ صاحب سے لیں گے. سب سے پہلے ایرانی جو صدر ہے ان کا پاکستان وزٹ ہوا ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ پر بات ہوئی ہے، اور ایشیا میں چائنا نے اٹیکنگ ہیلی کاپٹر کی ڈیلیوری دینا شروع کر دی ہے پورے ایشیا میں. اور سب سے پہلے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو یہ اٹیکنگ ہیلی کاپٹر چائنا نے دیا ہے، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اچھا جی، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ ویک بہت امپورٹنٹ ہے، فیتھ فل فیصلہ ہوگا اس ویک میں، اور اسرائیل بڑی پلاننگ کر رہا ہے کہ یہ ویک جتنے ویک گزرے ہیں اس میں یہ ویک بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آج منڈے سٹارٹ ہو گئی ہے، یہ پورے ویک میں کچھ ہیپننگ ہوگی اسرائیل کی طرف سے. یہ ان کا میڈیا بتا رہا ہے اسرائیل کا کہ بہت بڑی پلاننگز ہو رہی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو یوکرین کے ڈرون کے حوالے سے بتائیں. یوکرین نے آئل ریفائننگ جو رشیا پر ہے اس پر سٹل اٹیک اب یوکرین کر رہا ہے، اور رشیا میں ہر طرف آگ ہی آگ ہے. اتنی اٹیک اب یوکرین کر رہا ہے ڈرونز کے ذریعے رشیا پر. اچھا جی، ایران کا پاکستان کا گیس پائپ لائن پر معاہدے کی بات کی گئی ہے. ایرانی فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر بھی ساتھ شامل تھے. $3 بلین سے $10 بلین کا معاہدہ اس پر ہوا ہے پاک اور ایران کے بیچ میں. اچھا جی، پاکستان نے ایران کو فل سپورٹ کا بولا ہے. پاکستان نے بھی کہہ دیا ہم ایران کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہیں. اچھا جی، پاکستان اور ایران کے 13 شعبوں پر معاہدے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے جو 13 شعبے ہوں گے. اچھا جی، اس میں ایک اور آپ کو بتائیں، اسامہ صاحب نے آپ کو قدرتی آفات کی پریڈکشن دی تھی. رشیا میں بہت بڑا زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ بھی دی گئی ہے. آج یہ بھی پوچھیں گے کون کون سی کنٹریز جو ہے افیکٹڈ ہے مزید، کیونکہ بہت سے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں. اور 600 سال پرانا آتش جو ایک فشاں ہے، پہاڑ تھا، وہ پھٹ گیا ہے رشیا میں. ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے اور وہ ریکارڈڈ ہے. اگر آپ یہاں چلا نہیں سکتے لیکن آپ کو بتائیں، اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اتنا زیادہ دھواں ہے کہ اس میں سے اگر جہاز بھی اڑا ہو نا تو وہ بھی اپنا ٹن لے کے واپس چلا جائے. اتنا دھواں آسمان پر ریکارڈ ہوا ہے جو دیکھا جا رہا ہے. کہتے ہیں 600 سال بعد جا کے یہ آتش فشاں جو ہے پہاڑ کے اوپر پھٹا ہے. اچھا جی، برازیل، انڈیا، چائنا نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم رشیا سے تیل لیں گے. اس امریکہ نے ٹیرف لگایا ہے، اس میں چائنا بھی شامل ہے، برازیل بھی اور انڈیا بھی ہے. رشیا سے امپورٹ ایکسپورٹ والا کام جو ہے وہ انڈیا کا سٹارٹ ہو گیا ہے. ناظرین امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، پاک افغان بارڈر باجوڑ میں طریقے طالبان کے 1000 دہشت گرد کو جو ہے پاک فوج نے گھیرا ڈال لی ہے، اور ان پر انہوں نے کیا کیا، بنو کی جو پولیس چیک پوسٹ ہے اس پر حملہ کیا، 3 دہشت گردوں کو مارا گیا. اچھا جی، اٹیک ناکام ہوا اور فتح خیل ایریا بتایا جا رہا ہے. انہوں نے راستے میں بوم لگایا، ایک ڈسپوز ہوا، ایک ایکسپلور ہوا. اچھا جی، ایک یاسر نامی دہشت گرد ہے، وہ مارا گیا. آئی ڈیز، بکٹ، بومز اور بہت بھاری بھاری جو چیزیں تھیں وہاں پر یہ لوگ لے کے جا رہے تھے، اور ایک پولیس والا بھی اس میں شہید ہوا. یہ خبر ہے. اچھا جی، ایک اور خبر وہاں سے ہے، سلار کا ایریا ہے، اس میں آئی ڈیز جو تھے آئی ڈی ایس نصب کرتے ہوئے دھماکہ ہو گیا. مطلب وہ پہلی زمین پہ نا وہ بم لگا رہے تھے، دھماکہ ہو گیا، اس میں کمانڈو بھی مر گئے دہشت گرد کے، خود ہی 5 دہشت گرد اپنے ہی بم سے مارے گئے. یہ خبریں وہاں سے آئیں. اور پختون قوم بڑی زبردست قوم ہے، فل مقابلہ کر رہی ہے. آپ لوگوں کے کمنٹس لیں گے، ان پہ دعا بھی کروائیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا، اس پہ الٹی چلیں آپ کی خبر سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ افغان طالبان اور ان کی جس طریقے سے آپس میں شروع ہو گئی کلیش، یہ بننا ہی تھا، کیونکہ یہ بیسیکلی شو یہ کرتے تھے کہ یہ بڑے ان کے مذہبی عقائد کے ہم کنار یا ان کے مذہبی کلاس فیلو ہیں، داڑھی اتنی رکھ لی، پگ ویسے باندھ لی، اور اسی طریقے سے ان میں ہی ان کی مذہبی آئیڈیالوجیز کے ساتھ ہیں یہ، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ جو آپ کی کے پی کے بیلٹ کا آوارہ آدمی تھا، جو کے پی کے بیلٹ کا ایک لٹر کان ٹوٹا سڑک چھاپ بدماش طبقہ جو ہوتا ہے، جو بالکل کلمے اور اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اب پرابلم یہ تھی کہ وہ سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے داڑیاں رکھی، ادھر کا کلچر ہے لمبی داڑھی لمبے بال کائنڈ آف، تو وہ بس اسی میں مکس ہو گئے۔ تو اب ظاہری بات ہے جب وقت پڑنا تھا فیصلہ سازی کا یا فیصلہ کن، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹربل آنی تھی، جو کہ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا مزید آئے گی بھی، اور جو یہ پاکستان کی لوکل سپورٹ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، مطلب بے شک یہ بڑا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان ایریاز میں حکومت سے تنگ ہے، جو کے پی کے لوگ ہیں، فوج سے تنگ ہے جی، حکومت سے تنگ ہے، سب سے تنگ ہے جی، کبھی ڈرون لگ رہے ہیں، کبھی طالبان مار رہے ہیں، کبھی فوج، کبھی پولیس، کبھی لوکل محکمے، یہ غلط تاثر ہے۔ ان سب کے ہونے کے باوجود مان لو کہ یہ سب حقیقت ہے، لیکن اس میں ایک تاثر جو ہے وہ جو پوسٹر کیا جاتا ہے کہ ان سب کی دشمنی کی وجہ سے شاید وہ طالبان کو ویلکم کریں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہاں کی لوکل عوام کبھی بھی ان کو ویلکم نہیں کرے گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کان ٹوٹے سڑک چھاپ وہی بدماش علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا یہ فلانے کا بچہ تھا، یہ فلانے کا بچہ تھا، وہ کون سا کوئی مذہبی رہنما یا مذہبی عزت دار یا اس طرح کے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان علاقوں میں مدرسوں کا، قاری کا، مولوی کا بہت ہولڈ ہے، اور وہی اس عزت، اسی کے ذریعے ہی وہ لوگ سارے منظم ہیں، لیکن یہ جو طالبان ہے، یہ جو بنا ہوا طالبان ہے، پاکستانی طالبان جس کو کہتے ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی مدرسے سے کوئی تعلق، اس لیے وہاں کا لوکل جو ہے اس کو بالکل لائک نہیں کرتا، اور یہ تاثر بڑا غلط ہے کہ یہ شاید کے پی کے کی حکومت سے تنگ ہے، جو اداروں سے تنگ ہے، تو یہ شاید ان کو سپورٹ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلا تو یہ تاثر جو ہے میں نے کہا کہ عرض کر لوں۔ دوسری جو چائنا نے ہیلی کاپٹر دیے، ڈیفینیٹلی یار چائنا انڈسٹری میں ہر چیز میں مینوفیکچرنگ میں دنیا میں آگے چلا گیا، تو اس نے اپنی وہ تو دکھانی ہے اب کہ، لیکن یہ جو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا برک کنٹری جنگ میں جائیں گے ہر حال میں، یہ جتنا رشیا سے تیل لینے جائیں گے اتنا امریکہ ان کو تیل دے دے گا، سمپل از دیٹ، اور چائنا کو ادھر سے ملے گی، انڈیا کو ہم سے ملے گی، ہر کسی کو دوائی ملے گی کہیں نہ کہیں سے، یہ اس کا پلان ہوگا۔ برک کنٹری کو جنگوں میں دھکیل دیا جائے گا، کوئی اکانومی نہیں، یا تو ہمارے ڈالر میں کام کرو، یا تو ہماری مرضی سے کام کرو، یا پھر جنگوں میں جاؤ، بس سمپل۔ تو یہ آپ دیکھیں گے۔ سیکنڈلی جو آپ نے یوکرائن رشیا کی بات کی، یوکرائن رشیا دیکھیں کوئی دن جا رہا ہے، بس کوئی دن ہے، یہ جتنا بڑا اٹیک یہ آپ ان کے دیکھ رہے ہیں، یوکرائن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اب، اپنا ختم ہوگی اس کی اکانومی کا پیسہ، ہر چیز امداد کے ذریعے وہ چل رہا ہے صرف، اور وہ نیٹو ہے بیسیکلی اب پیچھے، جو اپنا تیز ترین جیسے کہتے ہیں نا مال اور سپلائیز دے رہا ہے اس کو، تو اب اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا اٹیک آنے والا ہے، جس کے نتیجے میں یورپ اور یہ سارا پیوٹن کا یہ میٹر، یہ تو ہم نے کئی دفعہ بتا چکے ہیں، اب تو بار بار بات کرنا اب تو کاپی شروع ہو چکی ہے جیسے آپ بتا رہے تھے آج کمنٹس میں۔ کمنٹ کیا ہے۔ ہاں تو مطلب یہ تو اب فضول بات ہے آج سے، یہ تو جو پرانے ویور پچھلے سال سے اس سال کے شروع والے جس میں ہم نے امریکہ یورپ کی یہ سارے نقشے کھینچے ہوئے فروری سے بھی پیچھے، اب تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ جب عزت دیتا ہے تو پھر کاپی بھی ہوتی ہے، اور اس پہ ہم مائنڈ بھی نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا میٹر ہے، اسرائیل کا جو ہفتے کی آپ نے بات کی
کہ ایک ہفتہ جو ہے وہ ٹف ہے. دیکھیں اسرائیل اب اس سے کبھی بھی نکل نہیں پائے گا. یہ کہنے کو کسی منطقی انجام کو پہنچانے کے لیے وہ زور لگاتے ہیں اپنے ذہن سے, لیکن فلک جتنا بندہ مر گیا نا, نفرت کا ایک وہ نسل در نسل سلسلہ شروع ہو گیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. مطلب ہر گھر میں ہر خاندان کا بندہ گیا ہوا ہے. کبھی نہ کبھی پیٹ بھرا, کبھی نہ کبھی پیٹ بھرا, کبھی نہ کبھی پیٹ جب بھرا تو بھی بیٹھ کے یہ خیال ضرور آپس میں بیٹھیں گے تو کہیں گے یار تیرا ماما مرا, میرا چاچا مرا. ان کی ڈسکشنز کیا ہوں گی آپس میں؟ ان کی ڈسکشنز ہوں گی کہ تیرا کون مرا, میرا کون مرا, میں کیسے سروائیو کر رہا ہوں, تو کیسے مطلب یہی جنگی حالات میں انہوں نے یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی تیرے کرپٹو کا کیا بنا, تیرے فلانے مل کا کیا بنا, وہ تیرے فلانے فلیٹ کرائے پہ چڑھا کہ نہیں چڑھا. ادھر گفتگو یہی ہونی ہے کہ کون بلکہ کون مرا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بولا ہے کہ 2025 جب سے سٹارٹ ہوا ہے 1,00,000 سے زائد رشیا کا فوجی مر چکا ہے. 1,00,000 سے زائد 2025 سٹارٹ ہونے سے لے کے اب تک, ابھی یہ اگست سٹارٹ ہوا ہے, 1,00,000 فوجی رشیا کا. جبکہ جب بھی خبریں سنو تو رشیا آپ کو قبضہ کرتا ہوا نظر آئے گا یوکرین پہ, لیکن 1,00,000 سے زیادہ یہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا. دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا, وہ تو خیر ٹرمپ کی بات کو کئی دفعہ میں نے عرض کیا کہ اتنا سیریس نہ لیا کریں. وہ کوئی بھی دبا رکھتا ہے کانٹا, اس کا دماغ ایسے ہی ہے, اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کا غلط استعمال کر رہا ہے بیسیکلی, کہ لوگ اس کی امریکن پریزیڈنٹ کی جو عزت ہے یا اس کا جو رتبہ ہے, جو اس کی گرپ ہے, تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہوگا. مطلب لیکن یہ چکر دیتا ہے, مینوپولیٹ کرتا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ کون سی بات ہے کہ جنگ میں جب آگے نیٹو پیچھے سپورٹ کر رہا تھا, یوکرائنینز نے ادھر بندے نہیں مارے, اچھا خاصا لاکھوں بندہ گیا ٹوٹل اس میں. اور جہاں تک یہ آپ نے فلسطین غزہ پہ ہم بات کر رہے تھے کہ فلسطین غزہ کا جو معاملہ ہے, یہ اب یمن کا حوثی جو ہے آپ کو بڑا تیزی سے اس پہ, ابھی تک وہی کھڑا ہے میدان میں, ان انصار اللہ جو ہیں وہ کھڑے ہیں. حوثی نہیں کہنا چاہیے, ہم پہ منہ پہ وہ جیسے کہتے ہیں چڑھا ہوتا ہے. وہ دیکھیں ڈٹے ہوئے اب تک, ان کی اب تک جو ہے جو فائٹ ہے وہ جاری ہے. اور غزہ کی جب تک سیز فائر کے لیے انہوں نے یہ سٹانس لیا ہوا تھا کہ سیز فائر کو یقینی بناؤ ورنہ ہم حملہ کریں گے, راستے روکیں گے, اور وہ اس پہ کاربند ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس میں اتنی خرابی آ چکی ہے کہ اب اس کا جو بھی حل نکالیں گے, جو بھی, خصوصاً ان کے پاس کیا حل ہے, یہ اب اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کسی طریقے غزہ خالی کرا لو, مصر میں شفٹ کر دو, کسی اور اردن میں شفٹ کر دو, جگہ لے کے ٹاؤن بنا کے, یو این او پیسہ دے دے, کٹھا کو امدادیں سعودیوں سے عربیوں سے پیسے اکٹھے کر کے ان کو شیلٹر بنا کے موو بھی کر دو. غزہ پٹی خالی کرو, اسرائیل کو پکڑاؤ, اور ٹرمپ اس پہ جیسے کہہ رہا تھا کہ سمندر کا ویو اور پوری وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنی طرف سے ٹاؤن بنانے کی, ٹاؤن پلاننگ ہے ان کی, ریئل اسٹیٹ کی بیسیکلی. چلو مان لو یہ بھی ہو جائے کہ اس ٹائم کا بھوک سے مرتا ہوا تو جہاں بھی لے جو چلا جائے گا. دیکھو جس کو کھانے کو کیمپ میں نہیں مل رہا, اگر اس کو کوئی چابی پکڑائے کہ یہ فلانا فلیٹ ہے, فلانا فلیٹ بنا ہوا ہے, ادھر پہنچ جو فلیٹ میں, تو چلا جائے گا. وہ کیوں نہیں جائے گا؟ مطلب اس کو تو اس ٹائم چکر آ رہے ہیں, اس کا کون سا دماغ کام کر رہا ہے, وہ جس ٹھیک ہے, افلاس میں ہے, جس بھوک میں ہے, جس خوف میں ہے, اچھا چلا جائے گا. لیکن اچھا یہ سر, معاملہ اس طریقے سے جس طریقے سے یہ لوگ سوچ رہے ہیں یہ حل نہیں ہو رہا, بلکہ وہ ٹھیک ہے, لوگ, میں چاہوں گا کہ جسٹ فار دا سیک آف جیسے کہتے ہیں نا کہ نالج, کے آپ لوگ مجھے بتائیں جو لوگ 2023 میں یہ پروگرام دیکھ رہے تھے, چلو ہمیں بھی پتہ لگے کون کون اس وقت 2023 والا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, کہ جب ہم نے حماس اٹیک پہ عالمی جنگ کی پریڈکشن دی تھی, وہ کس کس کو یاد ہے؟ 2023 کی بات کر رہا ہوں, اکتوبر نومبر کی آپ کے ساتھ پروگرام ہوں گے, یاد کس کو ہے وہ؟ میرا خیال ہے وہ اکتوبر میں ہوا تھا, اور نومبر دسمبر کے پروگرامز ہوں گے.
ठीक हो गया। चले नीचे, मैं चाहूंगा लोग कमेंट्स करें इस पर। अच्छा सर, कुछ कमेंट्स भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आखिरी सवाल, इंपॉर्टेंट डेट्स अगस्त के अंदर, अगस्त स्टार्ट हो गया, अगस्त आपको कैसा लगता है? कोई अटैक बड़ा देख रहे हैं अगस्त के अंदर? क्योंकि 4 अगस्त तो आज। देखिए अगस्त काफी जंगों से भरा हुआ है। ये यूके, फ्रांस, यूरोप, ये सारा मामले में भी कोई मुल्क एक आधा नया शामिल हो सकता है। इसमें बहुत बड़ी प्यूटन पे एक अटैक फिर हो सकता है। इसी तरीके से आपका तुर्की आने के चांस हैं जंग में। इसी तरीके से आपका चाइना ताइवान मामला भी गर्म होगा। पानी में भी कहीं ना कहीं कोई ये इनके साउथ एशिया में और इधर कुछ जंग हो सकती है, मैरीन और कुदरती ये सब। आफात, वो जो आया रशिया में, कुदरती आफात तो सुनामी की नवंबर, वार्निंग आ गई। यार बार बार एक बात को वो करना क्या होता है कि नवंबर तक रहेंगी। हमने बताया नहीं हुआ, हम्म। हमने ये पहले बताया हुआ है कि भाई नवंबर तक रहेंगी, आप लोग तैयारी रखें अपनी नवंबर तक। ठीक बाकी है। ये है कि हिफाजत की दुआएं करें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आमीन। अच्छा सर। उसके बाद जो आपने इसकी बात की अगस्त की डेट्स की, तो देखिए इसमें डेट्स नहीं दी जा सकती इस अंदाज से स्पेसिफिकली जब हम पूरी जर्नल लार्जर उसकी कर रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगस्त खाली नहीं है किसी बहुत बड़े हमले की खबरों से। और जहां तक कुदरती आफात है वो भी सब ममालिक को ही घेरे हुए। आपको बताऊं, यूके से कल मुझे मैसेज आया एक खातून का, उसने बताया कि यूके ने एक तो खाना इकट्ठा कर लो, पैसे इकट्ठे कर लो, एटीएम मशीन्स में पैसे नहीं है, मशीन्स चल नहीं रही। मतलब एटीएम मशीन्स जो कहते हैं ना पेमेंट सिस्टम, वो कभी कहाँ कैश नहीं, और हुकूमत ने कह दिया अपने पास कैश रखें। सुन लो अब, हुकूमत ने कहा अपने पास कैश रखें, हमने कैश का नहीं कहा था कभी। उन्होंने कहा जी कैश भी बैंकों से निकलवा के रखें और हम्म। फूड शूड भी रखें। समंदरी लहरें आने का भी खतरा है, बहुत बड़ी हाइटेड। इनको वो समंदरी लहरों के चक्कर में तैयारियां करा रहे हैं बेसिकली यूके को। लेकिन असल हम्म। प्यूटन की लहर आनी है जिसकी वजह से ये लोग सारी तैयारियां सीरियसली जंग की तैयारियां करवा रहे हैं चुप करके। अपने तो तैयारी का नाम पे वैसे ही नहीं करते ना, कहते हैं अल्लाह खैर करेगा, वहां लेकिन ठीक। तैयारी करा रहे हैं। ठीक हो गया सर, कुछ कमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, लोगों से आज प्रॉमिस किया है। अच्छा जी, पहले मैं चाहूंगा एक एक लाइन में आप इनको जवाब दे दें ताकि हम ज्यादा ले लें। उतरे हेयर जो होते हैं हमारे, उतरते हुए जो बाल हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हेड से जला दो, हेयर फॉल ठीक होगा इससे? देखिए अगर बालों को वैसे तो दफन करना चाहिए, तदफीन की आया, लेकिन अगर जला भी दिया जाए तो ठीक है, कम से कम वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। और एंटी अच्छा हेयर जी। फॉल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए आपने वो उस कमी को, मतलब बाल गिर रहा है तो किसी वजह से शैतानी कोई एग्जिस्टेंस है जिसकी वजह से गिर रहा है, तो अब उसको खत्म करना है बेसिकली आपको, फिर खत्म ठीक है। होगी बाल गिरना। ठीक है सर, महंगाई कब कम होगी पाकिस्तान में? 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया गरीब का, तो वाले से भी कोई प्रिडिक्शन दें कि महंगाई इस टाइम पे खत्म हो जाएगी। देखिए प्रोडिक्शन नहीं, इस पे हल दिया जा सकता है कि आप एक चुप करके अच्छी सी बकरी लें, उसका दूध निकालें, मुर्गियां रखें घर में क्यारियां लगाएं, जो कर सकते हैं अपना, जैसे कहते हैं ना सेल्फ सस्टेनेबल चीजें, दूध अंडा मुर्गी थोड़ी थोड़ी चीजों में आजाद हो जाए। साल के चावल और गंदम से नहीं मरने लगे आप, मिसाल दे रहा हूँ। क्योंकि जितना आप इस पैसे के गेम में जा रहे हैं, इस नोट के, वो नोट पे आप सारी जिंदगी गुजारते हैं असल में, नोट के लिए। नोट कमजोर होता जाता है, आप कमजोर होते जाते हैं। आप एसिड्स पे बार्टर पे काम करना शुरू करें। इमरान खान पे लोग बड़े हंसते थे कि जी उसने मुर्गी का कह दिया, आप उसकी बात की डेप्थ को ही नहीं समझे थे। वो मुर्गी नहीं कह रहा था, वो आपको आजादी के सफर की नवीद सुना रहा था। इमरान खान हम्म। पागल नहीं था। अब एक और बात भी बता दूं, कल आपके रास्ते बंद हो जाए जंग के, फलक तुम मुझे खबरों में बता रहे होगे, मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ, कि समा साहब अब तो पाकिस्तान में अंडा भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो जो अंडा था वो यूरोप से आता था, रास्ता बंद है। लेयर मुर्गी को 6 माह गुजर गए हैं, वो अगली बैच ही नहीं आया। मतलब हम तो अंडे के लिए भी मोहताज हैं, तुम आईएमएफ की बात करते हो।
غلامی کی آپ لوگوں کو جو ہے نا لگتا ہے کہ پاکستان غلامی کی زنجیریں توڑ دے, حکومت آزاد ہو جائے, لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بھائی صاحب آپ لوگ کہاں کہاں جکڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ ملکی طور پہ ایک انڈے میں خود کفیل نہیں ہے, مرغی کے انڈے میں بتا رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا. یہ اب کبھی وقت آئے گا مستقبل میں, آپ کو پتا چلے گا کہ جی انڈا نہیں مل رہا, لیئر نہیں آئی, آگے انڈا نہیں آیا, انڈا بھی نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اچھا جی سر, کچھ اسٹرالوجر تو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کاپی کرنے, مطلب پوری طرح سے جو آپ پریڈکشن دیتے ہیں وہ تو چھپ بھی جاتی ہے, نیچے لوگ کمنٹ کر کے بتا رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو لوگ, کچھ اسٹرالوجر کا کہنا ہے کہ جو لوگ بول رہے ہیں کہ ٹکٹ ریڈی رکھو, یورپ چھوڑ دو, یہ سب جھوٹ ہے, پلیز ٹیل می ٹروتھ. آپ کے اوپر یقین ہے ہمیں. پہلی بات یہ ہے کہ جن کو مجھ پہ یقین ہے, یہ ٹکٹ ریڈی, بیگ کی تیاریاں, یہ تو کافی عرصے سے ہم فروری مارچ سے آپ لوگوں کو کروا دی ہیں, اور اب یو کے لوگ وہ جانتے ہیں. تو باقی اب کاپی کے سوالوں کے جواب ہم نے کیا دینے ہیں آپ لوگ. میرا خیال ہے اگر کوئی ریگولر ویور ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ کاپی ہو رہی ہے یا واٹس ایور. لیکن اچھی بات ہے, میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی کاپی کر رہا ہے ڈزنٹ میٹر, کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ اویئرنیس پھیلا رہا ہے لوگوں میں. ہمارا یہ مقصد ہے لوگوں لوگ کو آگاہ کرنا. ہاں, اس سے کوئی ہمارا کوئی وہ کلا نہیں اتر جائے گا اگر کوئی کاپی کر لے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ ادھر آ کے یہ پوچھیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے. مطلب میں تو, ٹھیک ہے. میری تو گزارش ہے کہ آپ لوگ, اگر آپ لوگوں کو دیکھیں, دو باتیں ہیں, ٹائم ضائع نہ کیا کریں. اگر آپ لوگوں کو یہاں لگتا ہے ماضی سے اب تک کہ یہاں اتھینٹک نیوز آپ کو مل جاتی ہے, اتھینٹک پریڈکشن مل جاتی ہے, تو دیکھیں, ورنہ کوئی ضرورت نہیں اپنا وقت برباد کرنے کی. لیکن یہ بڑا ہی اللاجیکل وے ہے کہ کوئی بھی آگے کہیں بھی بیٹھ جائے گا, 4 دن آپ اس کو ادھر بھی سنیں گے, آپ ادھر بھی سنیں گے, اور پھر وہ تھم نیل میں لکھ دیا جائے گا مشہور و معروف, تو آپ کہیں گے کہ ہاں بھی مشہور و معروف بھی ہو گئے. تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ لازمی ادھر آئیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں میں کم از کم کریٹیکل تھنکنگ ضرور ہونی ٹھیک ہے چاہیے کہ کمپیئر تو کریں. سر. اچھا سر جی, کہہ رہے ہیں السلام علیکم, جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہے جنگ ہونے والی ہے, یا جنگ شروع ہو گئی ہے. دیکھیں, جو نہیں مان رہا اس کے سر پہ جب پڑنی ہے تو آ ہی جانی ہے, سیدھی سی بات ہے. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں, یہ ابراہیم ٹیرف جی. جو ہے یہ ورلڈ وار 3 کی تیاری وہ کر رہے ہیں. تو یہ ابھی کوئی زیادہ ٹھیک ہے جی. لمبی تو ہے ہی نہیں کہانی. یہ تو اب بس اگست ستمبر میں کافی نقشے تبدیل ہو چکے ہوں گے. مطلب تبدیلی سے مراد کہ کافی ملک اس میں جنگ میں انوالو نظر آئیں گے آپ کو. ٹھیک ہے سر, آپ کی ہر دعا پہ آمین. جزاک اللہ. اسامہ بھائی, دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے, اللہ کریم آپ کو سدا خوش رکھے, آمین. اور یہ ایک نہیں, بہت سے لوگ ہیں, یہ سلمہ اشتیاق صاحبہ ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا ہے. اچھا جی, طاہرہ شاہ کہہ رہی ہیں آمین, تھینک یو اسامہ صاحب, اسٹے بلیس آلویز. اچھا جی, یہ سنائپر کے نام سے آئی ڈی, کیا سلور میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سلور کا ہم اس لیے منع کرتے ہیں, سلور میں انویسٹ کرنے سے, سلور میں انویسٹ کرنے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ سلور جو ہے وہ چاند سے ریلیٹ کرتا ہے نا, مون سے, اور مون فلکچویٹڈ ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کم از کم روپے سے تو بہتر ہی ہوتی ہے, روپے سے تو بہتر ہی ہوتی ہے, لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ فلکچویشن اس میں بہت زیادہ ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کو مون رول کر رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے. آپ لوگ جو ہے وہ اس میں جائیں اور کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی, سر جی ماشاءاللہ جو بھی پیشن گوئی کی وہ سچ ثابت ہوئی, مگر جب بھی ہم بات کریں کسی محفل میں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ امریکہ 2 دن بعد ایران پر حملہ کرے گا, مگر انہوں نے کہا نہیں جی, ٹرمپ نے تو 2 ہفتے بعد کا کہا ہے. مگر اللہ کریم نے, آپ نے جو کہا وہ سچ ہو گیا. آپ ہماری ایڈوانس رہنمائی کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. رمضان صاحب ہیں. آمین. اصل میں ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ یہ صرف میرا اکیلے کا کام نہیں ہوتا, سننے والے اس قابل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سبب بنائیں گے. تو اتنا ہی ضروری ہے آپ لوگوں کا بھی اپنے آپ میں, جیسے کہتے ہیں, پیور ہونا, تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا نظام پیور خبر دے. مطلب مجھ سے بھی غلط وہ ہو سکتی ہیں, یہ کوئی وہ حرف آخر نہیں ہوتا, لیکن اس میں یہ تب بھی ہوتا ہے جب آپ لوگ بھی ڈیزرو کر رہے ہوں, کہ آپ لوگ بھی سہل ہوں. تو اس لیے یہ ہماری مشترکہ ایک جوائنٹ وہ ہوتی ہے جس میں اللہ جی تعالیٰ جی. کرم کرتے ہیں.
जी जी। अच्छा जी उसामा सर, आप मैंने ख्वाब में 2 बार देखा है न्यूक्लियर अटैक हुआ है, सब तबाह हो गया है, हम लोग भाग रहे हैं, सिर्फ मैं बची हूँ और एक मेरी कजन, और कुछ बच्चे बचे हैं। 7 AM का टाइम था ख्वाब में। अच्छा आपने कहा था ख्वाब में भी इस तरह की आती है जब मतलब कि टाइम चल रहा हो। अब ये कमेंट एक आया, राहत नाम है। नहीं, ये काफी ख्वाब, बल्कि आज बल्कि आप करें ना, ख्वाब भेजें सारे अपने, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखें, नबूवत का 40वां हिस्सा कहा गया ख्वाबों को, ख्वाबों के जरिए रहनुमाई होती है। और आप सब के सब जितने मेरे व्यूवर इस वक्त देख रहे हैं, मेरी तमाम बुजुर्ग बहनें, बच्चे, दोस्त, जितने भी यंग लोग, सबसे रिक्वेस्ट है कि ख्वाब भेजें। फलक ठीक है, अगला हम तो लेंगे। प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम में सिर्फ ख्वाब सुनाएगा, मतलब जो ठीक है। सवालों की जगह, ताकि एक तो आप हम सबको एक शेयर्ड वो मिलेगी इससे तकवीयत के थिंग्स आर नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन। दूसरा ये है कि ये वाकई जो ख्वाब है, मुझे भी काफी ज्यादा मैंने सुने आए, मेरे घर में भी मिसाइल गिरते हुए मेरे बेटे ने देखा, इसी तरीके से सिस्टर्स ने देखा, बाकी और भी काफी लोग भेज रहे हैं। तो कहानी तो फलक करीब करीब आई हुई है, लेकिन बस वही बात है, हम लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड पे दुआ दे दें, जो लोग दुआ का इंतजार करते हैं, ताकि हम फिर वाइंड अप करें, कल फिर मुलाकात करेंगे। जाते थे आपकी दुआ चाहिए, बहुत से लोग वेट करते हैं। जी, अल्लाह करे कि इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और दुआ की आस पे और इस यकीन के साथ बैठे, अल्लाह ताला उनकी अपने प्यारे हबीब के सदके, उनकी आल के सदके तमाम परेशानियां मुश्किलात हल फरमाए, और इन लोगों को वो आफियत वाली ज़िंदगी अता करे जिसमें किसी किस्म का कोई गम, कोई तंगी, कोई परेशानी ना हो। आमीन आमीन, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। खबरें, प्रेडिक्शन, दुआ और आप लोगों के सवालात, अब आपसे भी मुलाकात हम करवाया करेंगे उसामा साहब की। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स किया करें, ताकि मैं जो वैलिड कमेंट्स हो मैं ले सकूं, जिनके रह गए वो दोबारा कर दें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।